السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام انشا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انشا بنت ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کربلا کے حادثے کو ڈسکس کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر وہ کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ تو شروع کرتے ہیں امیر معاویہ سے۔ امیر معاویہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو اپنا نائب بنا دیا۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں خلیفہ کا چناؤ صلاح مشورے سے کیا جاتا تھا اور کبھی کسی خلیفہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا۔ مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ ستہ کسی مکان کی طرح ایک انسان کی دولت نہیں ہوتی ہے، باپ کے بعد جس کا بیٹا اس کا جانشین بنا دیا جائے۔ ستہ تو شہر اور ملک کا نظام درست کرنے کے لیے قائم کی جاتی ہے اور وہ ایک طرح کی خدمت ہوتی ہے، ایک طرح کی سروس ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور قول ہے، قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے، اس لیے یہ کام کسی قابل آدمی کو ملنا چاہیے۔ مگر امیر معاویہ نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے قابل لوگوں کو چھوڑ کر اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنا دیا، جو کہ بہت سی باتوں میں بدنام تھا۔ لوگوں نے یزید کے دباؤ میں آ کر اس کو خلیفہ مان لیا، کیونکہ امیر معاویہ ہر حال میں اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ یزید کے جانشین ہونے پر 5 مشہور صحابہ نے کھل کر مخالفت کی، جن کا نام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنانا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ کیسر و کسریٰ کا طریقہ ہے۔ امیر معاویہ نے ان حضرات کی بات نہیں مانی اور اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنا کر اسلام کی تاریخ میں ایک سیاسی برائی کی بنیاد ڈالی۔ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جب یزید خلیفہ ہوا تو بہت سے لوگوں نے اس کی کھل کر مخالفت کی۔ اس مخالفت کی 2 وجہیں تھیں۔ پہلا تو جانشینی کا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو کر کیسر و کسریٰ کا طریقہ تھا۔ دوسرا، یزید کے برتاؤ اور کردار کے لحاظ سے لوگ اسے اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ اس کو مسلمانوں کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ ان مخالفت کرنے والوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ عراق میں کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور ان کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ اس موقع پر آپ کے سوتیلے بھائی محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے آپ کو کوفہ جانے سے روکنا چاہا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مشوروں کو نظر انداز کر دیا اور کوفہ والوں کے بلاوے پر اپنے خاندان کے 82 لوگوں کو ساتھ لے کر مکے سے کوفہ کی اور روانہ ہو گئے۔ ساتھ جانے والوں میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ اس دوران کوفہ میں یزید کا بنایا ہوا گورنر عبداللہ بن زیاد کوفہ پہنچ گیا۔ کوفہ کے لوگ اس کو دیکھ کر ڈر گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے ہوئے وعدے سے پھر گئے۔ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے اور بھائی مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کو سونپ دیا، جس نے ان کو قتل کر دیا۔ کوفہ کے لوگوں کے اس برتاؤ سے مایوس ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس مکہ جانا چاہا۔ ابن زیاد کے 4000 آدمیوں نے فرات ندی کے کنارے کربلا کے مقام پر اس قافلے کو گھیر لیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت پر مجبور کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ جنگی بھی نہیں کرنی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زیاد سے کہا کہ یا تو انہیں یزید کے پاس جانے دیا جائے جہاں وہ خود اس سے معاملہ طے کر لیں گے، یا پھر سرحد کی طرف جانے دیا جائے جہاں وہ کفار سے جہاد کر سکیں گے، یا پھر انہیں واپس مدینہ جانے دیا جائے۔ مگر ابن زیاد نے ان کی کوئی شرط منظور نہیں کی، ان کو یزید کی بیعت پر مجبور کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے انسان نہیں تھے جو موت سے ڈر کر بات مان لیتے۔ انہوں نے جان دینا قبول کیا، لیکن ظلم و زبردستی کے آگے جھکنا پسند نہیں کیا۔ مقابلہ بے جوڑ تھا۔ چند لوگ 4000 یزیدیوں کا بہت ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے، لیکن پھر نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کھڑی کر لی
موقع کا فائدہ اٹھا کر یزیدی فوج نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام ساتھیوں کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ جوان مردوں میں صرف ان کے ایک بیٹے زندہ بچے تھے جو کہ ایک بیماری کی وجہ سے لڑائی میں حصہ نہیں لے پائے تھے۔ ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اور ان کے خاندان کے بچے ہوئے بچوں اور عورتوں کو یزید کے پاس دمشق روانہ کر دیا۔ کربلا کا یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک بڑا افسوسناک حادثہ ہے۔ اس واقعے کے حجاز میں سخت مخالفت ہوئی اور حجاز کے لوگوں نے یزید سے بیعت توڑ دی اور ایک مشہور صحابہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کربلا کا یہ افسوسناک واقعہ ہمیں بہت سی سیکھ دے کر جاتا ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد 10 محرم کے روزوں کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس دن کو غریبوں کو کھانا بھی کھلانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے وداع لیتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔